جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے، جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے، خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے۔ نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کرنا ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے بڑا مشکل ہوگا، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اس ہندوستان کا بادشاہ گزرا، اس کا نام تھا ناصر الدین محمود، اس کے دربان کا نام تھا، نوکر کا نام تھا محمد۔ جب بھی پیاس لگے تو کہے بیٹا محمد پانی پلاؤ، بیٹا محمد کھانا کھلاؤ۔ نوکر مچل جاتا تھا، واہ صاحب میں نوکر وہ بادشاہ سے زیادہ عزت نوکر کو مل رہی ہے۔ وہ نوکر کو عزت نہیں تھی، محمد نام کی عزت مل رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن بادشاہ نے جلال میں آ کر کے کہا، او تاج الدین کیا کھڑا کھڑا منہ دیکھتا ہے، جلدی سے پانی لا، پانی پلا، کیا کھڑا کھڑا منہ دیکھتا ہے۔ ڈر کے مارے نوکر بھاگ گیا، 3 دن تک دربار میں نہیں آیا۔ بادشاہ نے بولا کر کے کہا کہ بیٹا کہاں چلا گیا تھا 3 دن سے؟ کہا حضور آپ محبت میں مجھے محمد کہتے تھے، میں مچل جاتا تھا کہ بادشاہ مجھ سے راضی ہے، میں دوڑا دوڑا آپ کی خدمت میں پانی پیش کر دیتا تھا، لیکن جب آپ نے ڈانٹ کر کے کہا تاج الدین، میرا نام محمد، آپ نے مجھے تاج الدین کہا، میں گھبرا گیا کہ بادشاہ ناراض ہے، اس لیے دربار چھوڑ کر کے چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے قسم کھا کر کے کہا کہ بیٹا میں تم سے ناراض نہیں تھا، میں نے تمہیں محمد نہیں کہا، تاج الدین کہا۔ بات یہ تھی کہ جس وقت میں نے تمہیں تاج الدین کہا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ محمد کا نام بغیر وضو کے میری زبان سے نکل جائے۔ آج بھی دلی میں وہ جامع مسجد موجود ہے، اس مسجد کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ قوت الاسلام۔ جامع مسجد جو دلی کی ہے اس کا نام ہے قوت الاسلام۔ لال قلعہ کے سامنے جو اتنی بڑی مسجد ہے، امام بخاری امام ہے، اس مسجد کا نام قوت الاسلام تھا۔ اس زمانے میں بھی اس کے گیٹ پر بھیک مانگنے والے بھیک مانگتے تھے، آج بھی اس کے گیٹ پر بھیک مانگنے والے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کسی زمانے کی بات ہے، یہ ملک آزاد نہیں ہوا، انگریز کا دور تھا، ایک مسلمان بھکاری گیٹ پر بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہا تھا کہ اچانک انگریز آیا، اس کے ہاتھ سے تھیلی چھوٹ گئی، اس نے جھپٹ کر کے ہاتھ میں لے لیا، انگریز کو ڈھونڈنا شروع کیا، انگریز نہیں ملا۔ 2-3 مہینے کے بعد انگریز دوبارہ ملا، اس بھکاری نے، غریب نے، وہ اس کی تھیلی جو اس نے اٹھا لی تھی واپس کر دیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ تم بہت بڑے بے وقوف معلوم ہوتے ہو، تم پٹنہ سے نہیں رانچی سے آئے ہوئے، تم بھیک مانگتے ہو پیسے کے لیے اور پیسے کی تھیلی تم مجھ کو واپس کر رہے ہو۔ اگر اس تھیلی کو رکھ لیا ہوتا تو 17 نسل کے لیے تمہارے لیے یہ تھیلی کافی ہو جاتی۔ اس نے کتنی بڑی بات کہی ہے، اللہ ایسی عظمت ہم سب کے دل میں داخل فرمائے۔ اس نے کتنی بڑی بات کہی، کہا کہ دیکھو بات وہ نہیں ہے، میں ضرور بھکاری ہوں، پھوٹی پھوٹی کوڑی کا محتاج ہوں، لیکن میں نے تمہارے اتنے سارے پیسے واپس کیوں کیے؟ تم حضرت عیسیٰ کے امتی ہو، میں حضرت محمد کا امتی ہوں، اگر میں نے تمہاری تھیلی دبا لی ہوتی تو اللہ کی عدالت میں مقدمہ چلتا، میرے خلاف تمہارا مقدمہ چلتا، ایک طرف تمہارے نبی کھڑے ہوتے، ایک طرف ہمارے نبی کھڑے ہوتے۔ جب یہ ثابت ہوتا کہ اس نبی کے امتی کی تھیلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نے مار لیا تو میرے نبی کا سر جھک جاتا، میں اپنے نبی کے سر کو جھکانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہاری تھیلی واپس کر۔ باپ آیا بیٹی کے پاس کہ بیٹی مسئلہ حل ہو گیا۔ بیٹی بولی کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہا جس لڑکے کو میں تلاش کر رہا تھا تمہارے نکاح کے لیے وہ لڑکا مل گیا۔ کہا کیسا لڑکا ہے؟ کہا مالدار ہے، سونار ہے، سونے کی دکان ہے، وہ تم کو زیور پہنائے گا۔ آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، کھڑا رہنے والے کو کھڑا رہنے دیجئے، وہ آپ سے بہتر سن لے۔ آپ ہماری طرف دیکھیے، کھڑا رہنے والے کو کھڑا رہنے دیجئے، وہ آپ سے اچھا سن لے۔ آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، آپ کا جلسہ برباد ہو جائے گا، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ باپ نے کہا کہ بیٹی لڑکا سونار ہے، تمہارے لیے رشتہ مل گیا۔ تو لڑکی پوچھتی ابا رشتہ میں منظور کروں گی ایک شرط پر، پہلے یہ بتائیے کہ لڑکا کے سر پر ٹوپی ہے؟ تو کہا بیٹی جمعہ جمعہ میں پہنتا ہے۔
رمضان میں پہنتا ہے، اس کے بعد رکھ لیتا ہے اتار کے۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے، لڑکے کے چہرے پر داڑھی۔ ارے بھائی آپ لوگ سن لیجئے خدا کے واسطے، آپ لوگ جلسہ کو خراب مت کیجئے، جو جیسا سننے دیجئے۔ لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے تو باپ نے کہا کہ بیٹی ابھی کنوارا ہے، کیا جلدی ہے؟ ابھی کنوارا ہے، کیا جلدی ہے؟ شادی کے بعد رکھ لے گا۔ اس کے بعد لڑکی نے کہا جب مالدار ہے، سنار ہے، تو حج کیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، نبی کے روضے کی زیارت کی۔ یہ لوگ جلسہ کو خراب کر دیں گے، کیوں بٹھانا چاہ رہے بھائی؟ رہنے دیجئے نا کھڑا، آپ کا چہرہ، ہمارا چہرہ تو سامنے آپ کے آ ہی رہا ہے، کیوں بیٹھا رہے ہیں آپ لوگ؟ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو رات دن کا تجربہ، آپ کا جلسہ برباد ہو جائے گا۔ جیسے سننے ویسے سنیے، تھوڑی دیر میں آپ کا جلسہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ یہ لوگ تھک جائیں گے، خود ہی 9-11 ہو جائے گا، یا تو ہم ہی ان کو 9-11 کروا دیں گے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ باپ سے بیٹی نے پوچھا ابا جب مالدار ہے تو حج کیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، نبی کے روضے کی زیارت کی ہے؟ کہا ابھی اتنی جلدی کیا ہے، جب ہر چیز سے ریٹائر ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، لاٹھی پر آ جائے گا، تب چلا جائے گا حج کرنے۔ تو بیٹی بولی ابا حضور مجھ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کو خدا کا لحاظ نہیں، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے نبی کا لحاظ نہیں، اگر میں اس کی بیوی بن گئی وہ میرا کیا لحاظ کرے گا؟ با مجھ کو سونا نہیں، نبی کی سنت چاہیے۔ جس کا بچہ کالا ہوتا ہے اس کی ماں زیادہ صابن لگاتی ہے، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جائے گا، وہ کالیا گورا نہیں ہوگا، چونکہ آسمان سے ہی کالا اترا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر، اس کالے کو بھی 14ویں کا چاند سمجھتی ہے۔ دستکوی، دروازے پر کسی نے دستک دی، بیٹی کا باپ نکل کر آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک کالا نوجوان کھڑا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، اس کی نظر میں نہایت بدصورت ہے، کالا ہے۔ پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کہ تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کہا آپ پاگل ہو یا پھول پاگل ہو؟ رانچی سے آئے ہو یا پٹنہ سے آئے ہو؟ اپنی شکل تو آئینہ میں دیکھ لیا ہوتا، تم نہایت بدصورت ہو، میری بیٹی خوبصورت ہے، تم نوکر چاکر ہو، میری بیٹی امیر ہے، دولت مند ہے، تم سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیٹی سن رہی تھی کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے۔ آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ بھیجنے والا کملی والا ہے۔ جس جس جگہ پہ پیارے نبی کا کلام ہو، ہر شخص کی زبان پہ درود و سلام ہو، یا رب ہر ایک روز یہی سلسلہ رہے، مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو، اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو، اگر جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو، اگر جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو، اگر نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں یہاں آ کر کے پھنسے، یہ بار بار بائی پاس جا رہے تھے، زور کا جھٹکا تھوڑا ان کو دھیرے سے لگتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا، تیزی سے نکل جائے گا، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ جگہ چھوٹی ہے اصل میں، لوگ زیادہ آ گئے، اب کیا ہوگا؟
لوگ جیسا بھی سننے بڑھیا ہے، جگہ جب چھوٹی ہے، لوگ زیادہ آگے تو کیا ہوگا؟ یہ تو اچھا ہے کہ اپنی جگہ پر یہ کھڑے ہیں، اگر یہ دوڑنا شروع کریں گے تو آپ کا جنازہ ہی اٹھا دیں گے، بہتر ہے ان کو کھڑا رہنے دیجیے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں تیزی سے نکل جائے گا، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ یہ مدرسہ ہے، مدرسے کا جلسہ ہے، اس کے حوالے سے پیغام آ رہا، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ مدرسے کے بارے میں مشہور ہے کہ یار مدرسے کا آدمی جہاں جاتا ہے اس کو مرغا کھانے کو ملتا ہے، مدرسے کے آدمی کو مرغا کھانے کو ملتا ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مدرسے کے آدمی کو مرغا کیوں کھانے کو ملتا ہے کہ استاد نے ان کو مرغا زیادہ بنایا، انہوں نے نفس کو فرما بردار زیادہ بنایا، مرغا زیادہ بنایا، جنس کی طرف جاتا ہے، اس لیے مولوی جہاں جاتا ہے اس کو مرغا ملتا ہے۔ لیکن سچائی کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار مدرسے کے لوگوں کو، عالموں کو، حافظوں کو ایک جگہ روزی مت دینا، میرے مالک عالموں کی روزی کو عالم میں پھیلا دینا، تاکہ جب وہ روزی اٹھانے کے لیے جائے تو میرے دین کو بھی پھیلا دے۔